بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. گزشتہ 24 گھنٹے سے عدلیہ اور سیاست میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، اور وہ آیا ہے ایک ایفیڈیوٹ سے جو گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ پیش کرنے سے ہوا ہے، جو کہ انہوں نے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے بھی میڈیا پہ وہ دے دیا. لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ ایک دفعہ پھر ان سے یہ بلنڈر ہو گیا ہے، اور کیلیبری فونٹ جیسے مسائل کا ان کو پھر لگتا ہے کہ سامنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے اور آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے، آج اس پہ ایک سو موٹو بھی ہے، ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. مریم نواز کا ایون فیلڈ کیس میں جو ہے وہ فائنل ورڈکٹ آنے والا ہے. اب اس پہ جرا چل کے آگے، اور اگر چلتا رہے تو 2-4 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لنگر آن کر کے اس وقت تک لے جایا جا سکے جب تک غالباً قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن چکے ہوں، اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید اس وقت ایک بالکل ان بائسڈ جج آ جائے گا جو کہ سسٹم میں ان کے اگینسٹ بائس نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے اس بارے میں، یہ شاید توقع ہے ان کو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پروسیڈنگز روکی جائے. پہلے وکیل بیمار ہوتے رہے، مریم خود پیش نہیں ہو سکیں، پیش ہوئیں تو وکیل نے آ گیا، اور وہ اس دفعہ میاں عامر فاروق نے جو کہ جج ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ بالکل کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور اس کو آگے چلایا جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بینچ توڑ دیا جائے. اب رانا شمیم نے یہ ایک پٹیشن، ایک ایفیڈیوٹ دی ہے جو کہ لندن سے بنا ہے، اور اسی شخص نے بنایا ہے جن کا نام چارلز ہے، جو کہ نوٹری پبلک ظاہر ہوتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا تھا پاکستان میں، بٹ وہاں سے انہوں نے بیان حلفی بنا کے داخل کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے کورٹ کو مجبور کیا کال کر کے کہ وہ ان دونوں کو، باپ بیٹی کو، میاں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت الیکشن تک نہ ہونے دیں، جو کہ ایک مس کنڈکٹ تھا یا کہ انجسٹس کروائی گئی. میاں ثاقب نثار نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. اب اگر اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منلہ جو ہیں، انہوں نے اس پہ ایک سو موٹو بھی لیا ہے جس کی پیشی آج چلے گی. اب وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بینچ ٹوٹ جائے. ہم یہ بات جو کریں اس وقت تک یہ بینچ ہی ٹوٹ گیا ہو، اور بینچ اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے باعث ڈکلیئر کر کے تو ظاہر ہے آگے چل پڑے گا. لیکن کچھ حقائق جو اس وقت میڈیا میں رپورٹ بھی ہو رہے ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کیلیبری فونٹ والی غلطی. کیلیبری فونٹ میں انہوں نے ایک ڈیڈ داخل کی، اور جب ڈیڈ داخل کی تو انہوں نے کہا یہ وہ ڈیڈ ہے جس کے تحت ہمیں پیسہ آیا، اور یہ اس وقت فلاں ڈیٹ پہ بنی تھی. بعد میں پتہ یہ لگا کہ وہ فونٹ مائکروسافٹ نے اس وقت تک ابھی تک مارکیٹ میں پبلک کے لیے انٹروڈیوس ہی نہیں تھا کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیڈ بعد میں فورجری کے تحت جعلی طور پہ بعد میں بنائی گئی ہے، اور معاملہ ان کا خراب ہو گیا. اب یہ ہوا ہے کہ وہ بینچ جس نے مریم کے خلاف فیصلہ دیا تھا، مریم نواز کے خلاف، یا جو اندر رکھ سکتا تھا، اس میں میاں عامر فاروق تو تھے ہی نہیں. وہ بینچ جو ہے وہ مشتمل تھا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پہ. تو پہلی بات تو یہ غلط ہو گئی کہ انہوں نے میاں عامر فاروق کو کیا فون کر کے کہا، اور جبکہ یہ تو تھے ہی، اور وہ اب اس وقت وہ ان کی کیس کی ہیئرنگ کر رہے. دوسری بات، چیف جسٹس ثاقب نثار کو اپنی فیملی کے 20-25 لوگوں کے ساتھ گلگت گئے ہوئے تھے انہیں ریکریشنل ٹرپ، اور وہاں پہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے. وہاں پہ چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم بھی، اختر بھی وہاں پہ اس وقت ظاہر ہے حاضر سروس تھے، اس وقت نوکری پہ تھے، انکمبنٹ تھے اس وقت کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ کال ملائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کال نہ ملے تو مجھے بات تاکہ، اور اگر کال نہ ملے تو یہ میرا میسج دیا جائے. وہاں سے ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ ان کو اندر رکھیں. میں یہ گواہ ہوں اس چیز کا، یعنی کہ بطور گواہ انہوں نے ایفیڈیوٹ پیش کیا. جبکہ
جو وقت اس کال کا ٹریس ہو رہا ہے وہ شام کے دوپہر کے بعد کا ہے، اور کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ دوپہر سے پہلے پبلک ہو چکی تھی، آ چکی تھی اس ٹائم، یعنی کہ اس وقت کال کرنا جو ہے وہ یوز لیس تھا، یعنی کہ جو امپیریکل ایویڈنس ہے اس کے خلاف اس ایفیڈیوٹ کے باقی واقعاتی بھی ہیں کہ میاں لنڈن سے ہوا، میاں نواز شریف کا جو ہے وہ بھی، اور ان پہ عنایات بھی بہت تھی۔ اب اس وقت یہ سب جوڈس ہے اور بینچ شاید جو سو موٹو لیے اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ یہ بینچ آگے جو ہے یہ چلنا چاہیے یا ٹوٹنا چاہیے۔ اگر تو یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی سزا ہو سکے، کیونکہ بینچ ٹوٹ جائے گا، پھر ٹائم مل جائے گا، پھر اور لوگ آ جائیں گے اور نئی کورٹ اور نیا بینچ اور سب کچھ۔ لیکن اگر یہ دونوں حقائق اندر پریزنٹ کر دیے گئے کورٹ کے اندر تو پھر لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم کے لیے مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، سزا ہو یا نہ ہو، اس کام کرنے کے بعد جو ظاہر ہے ان کے ایما پہ کیا گیا ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے اب لگتا ہے کہ مکمل آؤٹ ہے، کیونکہ یہ انڈائریکٹلی وار عمران خان حکومت پہ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ پہ کیا گیا ہے۔ جنرل باجوہ کے بعد جنرل رحیل شریف، اور اب دوبارہ سے کہ میاں ثاقب نثار کے ذریعے دباؤ ڈلوا کے گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو جج ارشد ملک تھے ان کو بھی، اب جج ارشد ملک کا بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے 2 کیسز کا فیصلہ کیا، ایک میں چھوڑ دیا اور ایک میں سزا دی، اور جس میں چھوڑ دیا وہ بڑی فیور تھی وہ چھوڑ دینا، اور یہ سزا جو دی ہے یہ ایسے فلمزی گراؤنڈ پہ سزا دی ہے جس کے تحت جو ہے وہ آگے ان کو تھا کہ اپیل میں جا کے شاید چھوٹ جائے گا، لیکن اور چیزیں بھی تھی، والیوم 10 میں بھی تھا، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ ہوا تو آگے کام چل نہیں سکے گا، اور وہ جج جو ہیں وہ بیچارے اب اس دنیا میں ہیں بھی نہیں ہیں۔ میں ایک چیز کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جرم ہے یہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور لوگ کئی کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں اپنا انفلوئنس قائم کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اگر پہلے پیش کرتے تو پھر تاب میڈیا میں آ گئی ہے تو وہاں پہ یہ کوئی نہیں ہے، جیسے کہ ویڈیو پہلے کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ لیکن اعتزاز احسن یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ججوں کو نوازتے ہیں، مثلا رفیق تارڑ کو ریٹائر ہونے کے بعد صدر بنایا اور سینیٹر ججوں کو بنایا، تو اس وقت جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آگے نوازا جا سکتا ہے اگر وہ تو، لیکن کوئی جج اگر نہیں تیار تو بینچ توڑوانے کی کوشش کی جائے اور تاکہ آگے سلسلہ چل سکے۔ تو اس وقت اب یہ ہے کہ بالکل ڈیگر ڈرون ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا ڈیگر ڈرون، ایک دوسرے کے خلاف بالکل برسر پیکار۔ ابھی حال ہی میں کہا جاتا ہے کہ پنڈی سے ایک نمائندہ 2-3 دفعہ گیا اور میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو جگہ نہیں دی۔ اب لگتا ہے کہ یہ جو وار کیا گیا ہے اس کے تحت شہباز شریف کا جو ہے وہ الگ سے آگے آنا اور مشکل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی جب وہ جج ارشد ملک والی ویڈیو دی تو مریم نے پریس کانفرنس کی، مریم نواز نے، اور ان کے ساتھ میاں شہباز شریف بھی بیٹھے اور شاید خاقان عباسی بھی تھے اور خواجہ آصف بھی تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے ان کی لیڈرشپ کے تحت بیٹھے۔ اب بھی اگر اب مخالفت کرتے ہیں تب مشکل، نہیں کرتے ہیں مطلب ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ۔ تو میاں اب یہ ایک ایسا وار کیا گیا ہے جس کے تحت جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے، بینچ کو توڑنے کے لیے ہی عمل کیا گیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے لایا گیا ہے، ڈائریکٹ وہاں پہ اپیل کی نہیں گئی پہلے، اس لیے کہتے ہیں اعتزاز احسن کے بقول اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور سیاست میں اپنے بھائی کو پارٹی کی لیڈرشپ لینے سے بھی ایک دفعہ پھر ڈسکریج کر دیا گیا۔ اب اس کا آگے کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن میاں نواز شریف اور مریم کی اب لگتا ہے کہ جگہ جو ہے وہ فائنلی ناؤ اٹس اوور فار دیم۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔